تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائیں یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائیں، وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ یہ اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کرے، جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، پھر صرف لینے والا دوست کی ہے، رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا۔ اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے، اس کے پاس تو سنوائی کوئی نہیں ہے۔ کہاں جائے وہ؟ کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے؟ تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ بلکہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے، اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں، اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ جس نے ویٹ ڈرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا، آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، بچے نہیں پڑھ لکھ سکے، بیوی کے اوپر فالج ہو گیا۔ اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی، ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے۔ اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا ہے اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا، تب بھی شفا نہیں ملی۔ یہ ایک ایسا معاملہ جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو بھی باقی ہیں نا۔ پھر وہ کہتے ہیں اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا، کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں، ان کو واپس کریں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل ایک کام ہونے گا، اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں؟ کھا کے وہ کر چکے ہیں، تو پھر تو میرے بھائی پھر معافی کروانا پڑے گا۔ دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو ناجائز مارا تھا، یا کسی کو دھمکی دی تھی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا، گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا، تو وہ لوگ حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں، تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا۔ اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی، اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں میں ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ کام کرنے۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے، اور جو حاجی نمازی صاحب ہیں ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سر صحیح مسلم ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کا سورس آف انکم ہوتا ہی 100% حرام ہے، جیسے جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا جب انہوں نے اپنی لائف بدلی ہے تو ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تو سارا کمائی جتنی اس کا ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تو میں نے یعنی گانوں کے ذریعے ہی کیا ہے۔ تو وہ خود بتاتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ سر کوئی اس کا حل نکالیں، ویسے فقہ حنفی والے تو ایکسپرٹ ہیں حل نکالنے میں، حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے۔ بال انہوں نے اپنی جگہ ایک اجتہاد کیا، یہ اجتہاد ہی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اپنے اینڈ پہ جو انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے، ظاہر ہے تمہارے پاس تو اب یہی مال ہے نا جس سے تم آگے کام کر سکتے ہو، تو اسی آرام کے مال سے کوئی کاروبار کرو، اور جب اس سے کاروبار سے جو تمہیں نفع حاصل ہو اس نفع کو سائیڈ پہ رکھتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، اور جب وہ راس المال کے برابر ہو جائے، جو تم نے ایکویٹی جہاں پہ انویسٹ کر کے جو یعنی مثلا 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی، تو وہ منافع جب 1 کروڑ ہو جائے نا، تو وہ 1 کروڑ روپیہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اور پھر تمہارا مال پاک ہو گیا۔ لیکن سٹارٹ تو اس سے لیا ہوا تھا نا۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، میرے پاس خیر اس کا کوئی سلوشن اس کے سوا ہے بھی نہیں۔